السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ اور احزاب کا ایک حصہ الحمدللہ ہم نے بلکہ مکمل کیا۔ آج کی پارے کی 21واں پارہ جو ہم نے شروع کیا، اس کی پہلی آیت یہ تھی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے نبی آپ پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے، وحی کی گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ نماز کی اہمیت یہاں بتائی گئی ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں نفسانی خواہشات آ رہی ہیں، یا پھر یہ کہ وہ بہت زیادہ گناہوں میں پڑ رہا ہے، تو اگر وہ ان نفسانی خواہشات سے بچنا چاہتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اور جتنے بھی گناہ اسے سرزد ہو رہے ہیں ان سے اگر بچنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ آدمی نماز کی پابندی کرے۔ جو آدمی نماز کی پابندی کر لے گا، یقیناً اس سے اس طرح کے جو بھی فحش یا گناہ سرزد ہو رہے ہیں وہ اسے محفوظ رہے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو نماز فرض کی ہے اس کی ضرور پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ سنن، نوافل وغیرہ کا بھی جو ہے ہم اہتمام کرتے رہیں۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ہدایت تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہدایت انہیں ملے، اللہ رب العالمین کا راستہ انہیں ملے، تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوشش ہی نہیں کرتا ہے ہدایت پانے کی، علم حاصل کرنے کی، یا پھر جو ہے صحیح راستہ معلوم کرنے کی، تو یقیناً اس کے لیے راستہ مشکل ہوگا ہی۔ آدمی کو پہلے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ بات ہمارے ہر معاملے میں، مسلمان کے ہر معاملے میں جو بات جو ہے فٹ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حالات مسلمانوں کے لیے خراب ہیں، اور اگر مسلمانوں کو حالات مناسب طور پر یعنی اچھے کرنے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اگر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے مسلمان، تب اللہ رب العالمین حالات کو سازگار بنائے گا۔ اب یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے کام کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم آگے ہی نہ بڑھیں اور یہ کہتے رہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام اگر ہم غیر مسلموں میں جا کر کریں گے تو یہ کام مشکل ہوگا، ہم صرف سوچتے رہیں گے تو کیسے آسان ہو جائے گا۔ پہلے کوشش کرنا ہے، میدان میں اتریں، جا کر ایک دو لوگوں سے ملاقات کریں، پھر اس کے بعد ہم کوشش کرتے رہیں گے تو راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، تو پھر ہم ان کے لیے راستے ہموار کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الروم۔ روم ہم جانتے ہیں کہ ایک مشہور ملک ہے یورپ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی گئی، جب مکے کا دور تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ اس وقت دنیا میں دو سپر پاور ملک تھے، ایک روم اور دوسرا ایران۔ ان دونوں کے درمیان بہت بڑی جنگ چل رہی تھی، گویا کہ اس وقت کے حساب سے وہ ایک ورلڈ وار تھا، جنگ عظیم تھی۔
اور پوری دنیا کی نظر ان دونوں ممالک پر جمی ہوئی تھی کہ کون جنگ جیتے گا. مشرکین مکہ جو تھے جذباتی طور پر وہ لوگ ایران کی سپورٹ میں تھے، کیونکہ ایران کے لوگ مشرکین تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے. اور مسلمان جو تھے وہ طبعی طور پر روم کے ساتھ تھے کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں. تو اس مناسبت سے مسلمان ان کے سپورٹ میں تھے اور مشرکین مکہ ایران کے سپورٹ میں تھے. اس وقت روم کا خزانہ کچھ کمزور ہو گیا، تو روم کے لوگوں نے جب جنگ ہوئی تو وہاں پر ایران کا حملہ ہو گیا. ایران نے تقریباً پورے روم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، سوائے اس وقت کا جو روم کا جو کیپٹل سٹی تھا وہی ایک بچا ہوا تھا، باقی پورا روم جو ہے ایران کے قبضے میں آ چکا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اس سورت کو نازل کیا، کیونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو تانا دے رہے تھے کہ دیکھو ایران جیت چکا ہے، ہمارے لوگ جیت چکے ہیں، روم کے لوگوں کو انہوں نے ہرا دیا ہے، ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہیں جو ہے ختم کر دیں گے. اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی یہ لوگ مسلمانوں کو تانا دے رہے تھے اور بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اس سورت کو نازل کر کے بتایا کہ بہت قریب میں ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ روم ایران پر حملہ کرے گا اور پھر روم جو ہے جیت جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ روم بھی جیتے گا اور مسلمان بھی جیتیں گے عن قریب. اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، کہ روم اب تو ہار گیا، مغلوب ہو گیا. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر روم کے لوگ پھر غالب آ جائیں گے، وہ لوگ جیت جائیں گے. فی بضع سنین، کچھ ہی سالوں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعی کا معنی بتایا ہے کہ 10 کے اندر کا جو نمبر ہوتا ہے 9 نمبر، وہ بتایا کہ 9 سال کے اندر پھر روم جو ہے ایران سے جنگ جیت جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تذکرہ فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی جو ہے مخالفت نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو ظاہری طور پر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کوئی بھی جو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ روم یہ جو ہے جنگ جیت جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جنگ ہوگی اور روم جو ہے پھر جنگ جیت جائے گا. چنانچہ جب مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی 13 سال کے بعد، مکہ میں زندگی گزارنے کے بعد، تو اس موقع پر یہ روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس نے کچھ لوگوں سے جو ہے قرضہ لے لیا، قرضہ لے کر پھر دوبارہ سے ایران پر حملہ کیا. اس مرتبہ اس نے ایک زبردست اسٹریٹجی کو استعمال کیا، وہ یہ کہ جو ایران تھا اس کے سمندری راستے سے اس نے حملہ کیا. اور حملہ کہاں کیا؟ جو ایران کی جو ان لوگوں کا جو معبد تھا، وہ لوگ جو آتش کدہ یعنی جہاں آگ کی پوجا کرتے تھے، گویا عبادت خانہ، اس پر انہوں نے سیدھے اٹیک کیا اور اس عبادت خانے کو توڑ دیا. تو ان لوگوں کے اندر، ایرانی لوگوں کے اندر، چونکہ وہ مشرکین تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان لوگوں کے اندر یہ بدفعلی پھیل گئی، یہ شگون پھیل گیا کہ ہمارا عبادت خانہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہارنے والے ہیں. تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور ہرقل نے حملہ کر دیا اور پھر سے ایران کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر جو بات بتائی وہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی اور روم جیت گیا. انہی دنوں کی بات ہے کہ جن دنوں یہ روم جیت گیا، ان دنوں وہاں پر جو ہے بدر کی لڑائی کی جو تیاری چل رہی تھی عرب کے اندر. تو اور وہاں پر مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بدر کی لڑائی میں کامیابی دے دیا. تو 3 فتوحات مسلمانوں کو اس موقع پر ملی. ایک فتح جو کہ اللہ رب العالمین نے روم سے متعلق بتائی کہ روم جیت جائے گا، تو روم جیت گیا. اور دوسری فتح مسلمانوں کو جو بدر کی لڑائی میں ملی وہ دوسری فتح تھی. اور تیسری فتح جو تھی وہ یہ کہ اللہ کا کلام جو ہے بالکل سچا ہے. یہ بات جو ہے مسلمانوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ اللہ نے جو بتایا وہ بات بالکل سچی ہے. یہ اس سلسلے میں جو ہے اس سورت کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہے یہاں پر تھیں. اس سورت کے اندر اس واقعے کے درمیان میں ایک لفظ آیا ہے بضع سنین، یعنی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کچھ سالوں کے اندر روم جیت جائے گا. اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مشرکین سے چیلنج کیا تھا کہ عن قریب روم جو ہے 5 یا 6 سال کے اندر یہ جنگ جیت جائے گا. اور جنگ یہ جو چیلنج ہوا تھا وہ چیلنج بھی ایسا ہوا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو تمہیں کچھ دینا پڑے گا، اگر آپ جیت جائیں گے تو میں کچھ تمہیں دوں گا. یہ جوے کی طرح ہوتا ہے. اس وقت جوے کی حرمت نہیں تھی، تو
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ چیلنج کیے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کیوں 5-6 سال کا تذکرہ کیے ہیں، بلکہ آپ 9 سال کا تذکرہ کرتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی کہ تقریباً 9 سال کے بعد روم جیت گیا۔ اب یہاں پر ظاہری طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج ہار گئے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کے سب سے افضل انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اجتہادی مسئلے میں یہاں پر غلطی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 9 کا تذکرہ کرتے، آپ کیوں 5-6 کا تذکرہ کر دیے؟ جبکہ 5-6 سال کے اندر روم نہیں جیتا، 9 سال کے بعد جیتا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 9 کا تذکرہ کرتے۔ تو یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ یہ سمجھے کہ 5-6 سال ہوگا بضع کا مطلب، لیکن یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اجتہادی یہ جو مسئلہ تھا اس میں غلطی ہو گئی۔ اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ امت کے سب سے افضل انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر انہی سے اجتہادی مسئلے میں اگر غلطی ہو سکتی ہے تو اس کے بعد کے جتنے بھی علماء آئے ہیں، جتنے بھی ائمہ آئے ہیں، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں فلاں عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ یہ بات بھی جو ہے یہاں پر معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ بھی تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے آپ اس کی اتباع کریں، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کے علاوہ آپ دنیا کے جو بھی لوگ ہیں اگر وہ منمانی باتیں اپنی جانب سے پیش کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی بات نہ مانیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر بات پیش کرتے ہیں، اگر وہ بات سچ ثابت ہوتی ہے تو اس کی اتباع کرنا ہے۔ چنانچہ یہ اہم بات بھی ہمیں اس سورت کے اس مسئلے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم میں اپنی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ مشرکین مکہ یہ قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے کہ کیسے ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو اللہ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جوڑوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ پھر اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، دوبارہ اللہ کے لیے ساری چیزیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ آپ آدمی اگر سود کے ذریعے مال کمانا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی تجارت کرے، کوئی بھی کام کرے، اگر وہ سود کو استعمال کرتے ہوئے کام کرتا ہے تو اس کے سود کا مال آگے نہیں بڑھے گا۔ حقیقت میں دراصل یعنی ظاہری طور پر آدمی کو لگے گا کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، اس کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ رب العالمین جو برکت دیتے ہیں وہ برکت اللہ کی جانب سے اس بندے کو نہیں ملتی ہے۔ اور کس کو برکت ملے گی، کس کے مال میں اضافہ ہوگا، وہ بتایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، تم میں سے جو لوگ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکات نکالتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے مال کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے، جن کے مال میں اللہ رب العالمین برکت عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جتنے بھی حرام کے راستے ہیں بند کر دیں۔ حرام کوئی بھی راستہ ہے کمانے کا، 1 روپیہ بھی اگر ہمیں ملتا ہے وہاں پر حرام کا، اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ حلال کا 1 لقمہ بہتر ہے حرام کے 100 لقموں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے محرمات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتائی، فرمایا کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے والذین جاہدوا فینا، تو غرض یہ کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ اللقمان ہے۔ لقمان یہ کون ہے؟ لقمان حکیم ایک بہت ہی دانا انسان ہے، بہت ہی عقل مند انسان تھے۔ مفسرین نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ کون لقمان حکیم کون ہے، لیکن بعض مفسرین نے بتایا کہ لقمان حکیم دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بہت ہی عقل مند انسان تھے جو کہ موحد تھے، جو کہ صحیح راستے پر تھے، اور عرب میں مشرکین مکہ لقمان حکیم کی بہت تعریف کرتے تھے۔
یہ لوگ لقمان حکیم کا نام جو ہے اپنے اشعار میں پیش کرتے تھے، اپنے خطبات میں پیش کرتے تھے، تو بار بار جو بھی ان کی باتیں نکلتی مشرکین کی تو اپنے زبان سے لقمان حکیم کا نام لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے علاوہ بعض ایسے نیک لوگ بھی گزر چکے ہیں جو کہ عقل مند لوگ ہیں، اور آپ لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، انہیں بہت چاہتے بھی ہیں، تو انہی میں سے ایک آدمی ہے لقمان حکیم۔ یہ بتا کر اللہ رب العالمین نے انہی کی زبانی بتایا کہ آپ جن کو چاہتے ہیں لقمان حکیم، انہی کی باتیں سن لیجئے کہ انہوں نے کس طرح سے توحید کی تعلیم دی۔ اتنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے انہوں نے کیا نصیحتیں کی تھی اپنے بچوں کو یا اپنی قوم کو، بتایا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر لقمان حکیم سے متعلق۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر لقمان حکیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ يَعِظُهُ، نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس ذات نے پیدا کیا اسی کے ساتھ اگر نا انصافی ہوتی ہے تو یقیناً سب سے بڑا ظلم یہی ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے بتایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں جو ہوتی ہے دو کمزوریوں میں جو ہے ایک بچے کو سنبھالتی ہے۔ یہ کیا دو کمزوریاں، ایک تو عورت ہونے کے اعتبار سے کمزور عورت، اور دوسرا حمل کی جو حالت ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہوتی ہے۔ تو دو کمزوریوں کو لے کر ایک ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے بچے کو سنبھالتی ہے اپنے پیٹ میں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی کہ ایسی ماں کا اگر تم خیال نہ کرو گے، ایسی ماں کا احترام اور اس کی خدمت نہ کرو گے تو پھر کس کی خدمت کریں گے؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلاتی ہے۔ ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں آپ میرا بھی شکر ادا کریں اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں۔ تو لقمان علیہ السلام نے ایک اور بات بھی بتائی، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کی آپ ضرور اطاعت کریں، لیکن اگر ماں باپ کسی برائی کا حکم دیتے ہیں یا پھر شرک کا حکم دیتے ہیں، بدعت کا حکم دیتے ہیں تو آپ ان کی بات مت مانیے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آپ دنیاوی اعتبار سے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، دنیاوی جو بھی معاملات ہیں آپ اچھے رہیے، لیکن اگر ماں باپ شرک کی یا پھر کسی گناہ کی اگر تعلیم دے رہے ہیں تو آپ ان کی اتباع مت کیجئے۔ دراصل یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب مشرکین بعض مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے۔ مکہ میں جب لوگ مسلمان ہوئے بعض لوگ تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کے گھر والے بہت پریشان کیے کہ بھائی آپ کیوں جو ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کر کے آپ چلے جا رہے ہیں؟ ہم ماں باپ ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات مانو، کیا اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو؟ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہماری اطاعت کریں، کیوں اطاعت نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے بتایا کہ یقیناً ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کی طرف بلائیں، غلط راستے کی طرف بلائیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اور لقمان حکیم نے یہ بھی نصیحت کی یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر انسان کا عمل جو بھی ہو اگر وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، یا پھر کسی بڑے چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو لائے گا اور اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا باریک بین ہے اور باخبر ہے، یہ بتایا۔ اور یہ بھی نصیحت کی یا بنیا، اے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، وامر بالمعروف، اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو، وانہا عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکو، واصبر علی ما اصابک، اور دنیا میں آپ کو جو بھی پریشانی آئے گی، دعوت تبلیغ کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً اس میں تکلیفیں آئیں گی، یقیناً اس میں پریشانیاں آئیں گی، لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں گے، لوگوں کی بری باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ تو ایسے موقع پر کوئی بھی مصیبت آئے،
کہا گیا کہ آپ اس پر صبر کیجئے. جو لوگ صبر کرتے ہیں یقیناً انہیں زبردست بدلہ ملے گا. اور یہ بھی نصیحت کی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے آپ اچھے انداز سے بات چیت کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اکڑ کر زمین میں مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ رب العالمین اس طرح اکڑ کر چلنے والے فخر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ آپ اپنے چلن میں میانہ روی اختیار کرو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ آپ اپنی آواز کو ہلکی کرو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ یعنی چیخنا چلانا کسی بھی بات کو چھوٹی چھوٹی بات کو غیر ضروری باتوں کو اللہ رب العالمین یہ پسند نہیں کرتا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقیناً بدترین آواز کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو چیخنا چلانا غیر ضروری طور پر یہ گدھے کا کام ہوتا ہے. تو اس طرح سے نہ چیخنا نہ چلانا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعلیم دی ہے. چنانچہ لقمان حکیم کی جو باتیں ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا ہو بہو پوری نصیحت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہی وہ لقمان حکیم ہے جس کی آپ تعریف کرتے ہیں، جس کو آپ بہت چاہتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی تعلیم دی توحید کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو پھر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے جو ان ساری تعلیمات کے ذریعے انہیں سمجھایا. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت السجدہ، اس سورت کو ہم بار بار جمعہ کے دن سنتے ہیں. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا اور پھر جنت اور جہنم سے متعلق بہت سارے باتیں بتائیں. شاید اسی لیے کہ یہ سورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت سے متعلق باتیں بتائی اور قیامت کا دن جمعہ کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتائیں. ایک آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم انہیں ایک چھوٹا عذاب بھی دنیا میں چکائیں گے ایک بڑے عذاب سے پہلے. اللہ رب العالمین انسان کو اس دنیا میں بھی عذاب دے گا، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے. انسان کو چھوٹا چھوٹا عذاب ضرور ملے گا. بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد قبر کا عذاب ہے کہ انسان کو بڑے عذاب جہنم کا عذاب ملنے سے پہلے قبر کا عذاب بھی دیا جائے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں دنیا میں بھی انسان کو اس کے گناہوں کی سزا یقیناً ملتی ہے. وہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. چنانچہ جو بھی ہو وہ یہ کہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا نہ صرف آخرت میں جہنم کی شکل میں بلکہ دنیا میں بھی ملتی ہے، وہ بات معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب سن 5 ہجری میں یہودیوں نے مدینے کے اندر سے پورے عرب دنیا میں یہ ہلچل مچا دی، یہ پلاننگ کیا اور سارے جتنے عرب قبائل تھے مشرکین سب کو یہ پیغام بھیجا کہ آؤ اور سب ایک ہو کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. تو جتنے عرب قبائل تھے مشرکین سب ایک ہو گئے. مسلمانوں سے وہ ڈرنے لگے کہ اگر یہ مسلمان اسی طرح اپنے مشن کو آگے بڑھائیں گے تو کل کے دن ہماری حکومتیں نہیں رہیں گی. اس ڈر کے ساتھ یہ سارے لوگ ایک ہو گئے اور یہ لوگ نکل کر سب کے سب ایک ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جب خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بہت بڑی طاقت آ رہی ہے. مسلمانوں کی فوج جو تھی مسلمان جو تھے بالکل کم تعداد میں تھے، وہ جا کر اتنی بڑی تعداد سے لڑ تو نہیں سکتے، اس لیے مسلمانوں کو کوئی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی استعمال کرنی تھی. تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک خندق کھودی جائے. مدینے کے دونوں طرف پہاڑ، پچھلے حصے میں جو ہے باغات اور کھیت وغیرہ ہیں، بہت سے جنگلات، تو دشمن تینوں راستے سے نہیں آ سکتا. ایک ہی راستہ ہے اگر ان کو آنا ہے، وہ ہے سامنے کا راستہ. چنانچہ مسلمانوں نے سامنے کے راستے میں بہت بڑا گڑھا کھود دیا، گویا کہ ایک نہر کی طرح ایک نہر جا سکتی ہو اتنا بڑا گڑھا جو ہے کھود دیا گیا. جب مشرکین وہاں پر پہنچے تو پریشان ہو گئے. یہ ان کے لیے ایک نیا ایک جو ہے تجربہ تھا کہ اس طرح کی چیز کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے. چنانچہ پھر یہ لوگ جب پریشان ہو گئے تو انہوں نے یہودیوں کو خبر دی کہ آپ لوگ اندر سے مسلمانوں پر حملہ کریں مدینے کے اندر سے، تب تک ہم اس خندق کو اس گڑھے کو ہم پار کر کے آ جاتے ہیں. اس دوران کفار کا ایک سردار اسلام قبول کر لیا اور اس طریقے سے یہ بات مسلمانوں تک پہنچ گئی کہ یہودی اندر سے حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کفار کی چال ہے.
چنانچہ اللہ رب العالمین کی مدد سے مسلمانوں نے جو ہے زبردست ان لوگوں پر حملہ کیا، اور یہ جو مشرکین تھے اللہ رب العالمین نے ان پر ایک زبردست ہوا بھیجی، تو ہوا کے ذریعے ان لوگوں کے خیمے ٹینٹ جو بھی تھے سب اکھڑ گئے اور یہ لوگ بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ وہ یہودی جو اندر سے مدد کرنا چاہتے تھے، بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ایک گروپ تھا، مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی سعد بن معاذ کے فیصلے پر ہم تیار ہوں گے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے ہاں کر دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے بھی نوجوان ہیں، نوجوان مردوں کو قتل کر دیا جائے، رہے دوسرے لوگ تو سب کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا اور وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، کیونکہ یہ اس وقت کا ایک یونیورسل رول تھا کہ جتنی بھی جنگیں ہوں گی ان جنگوں میں وہ لوگ جو سامنے والے لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کے لیے جو ہے یہ جو قانون تھا، اس قانون کے تحت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا، اس لیے کسی کو اعتراض نہ ہوا اس فیصلے کے تعلق سے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا اس سورت کے اندر۔ اس جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کے بعد کفار دوبارہ کبھی بھی مدینے پر حملہ نہیں کریں گے، اگر کرنا ہی ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ لڑنا ہے تو پھر ہم ہی جائیں گے، لیکن وہ لوگ کبھی دوبارہ مدینے پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی۔ اس معاملے کے بعد مسلمانوں کو اسلامی معاشرت میں کچھ مسائل کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس مناسبت سے کچھ گھریلو کچھ آداب، کچھ احکامات سے متعلق اس صورت میں بعض باتیں بتائیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے پردے سے متعلق کچھ باتیں بتائیں عورتوں کے مسائل میں، اور پردے کا تذکرہ کرنے سے پہلے اس زمانے میں کئی سالوں سے جو ایک رسم تھی، وہ رسم یہ تھی منہ بولا بیٹا بنانے کی۔ کسی کو بھی اڈاپٹ کر لیتے تو اس کو جو ہے اپنے نام کے ساتھ ملا لیتے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بیٹا بنا لیا تھا، تو ان کے باپ کے نام کے بجائے یہ کہا جانے لگا زید بن محمد۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو پردے کے مسائل ہیں، اگر یہ منہ بولا بیٹا گھر آ جائے گا تو پھر یہاں پر پردے کے مسائل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خاص بیٹا تو نہیں ہے، اور گھر کی جو عورتیں ہوں گی ان کے لیے پردے کے مسائل آ جائیں گے، اور ہر گھر میں اس طرح کے منہ بولے بیٹے آ جائیں گے کسی اور گھر سے، تو پھر پردے کے بہت سارے مسائل آئیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ہی جڑ سے نکال کر پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ منہ بولا بیٹا، یہ جو رسم ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ زید بن حارثہ یہ آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا نام زید بن حارثہ ہوگا۔ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے شادی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد جو ہے بہن تھی جن کا نام تھا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، تو ان کا طلاق ہو گیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ زینب بنت جحش سے نکاح کر لیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گویا سسر کے حکم تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گویا بیٹے تھے، اور زینب بنت جحش گویا ایک بہو کے حکم تھی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ منہ بولا بیٹا کی رسم ختم کر دو، تو پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہا، اور زینب بنت جحش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی کوئی رشتہ نہ رہا۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ زینب بنت جحش سے نکاح کر لو، اور اللہ رب العالمین نے آسمان میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروائی۔ اس سے بالکل یہ رسم جو بھی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد پھر پردے کے احکام نازل ہوئے، اس میں سے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ازواج مطہرات سے جو ہے یہاں پر مخاطب ہو کر بتایا، لیکن یہ ساری جو ہے مومن عورتیں ہیں سب جو ہے اس میں مخاطب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ جب بات آپ کریں گی تو بالکل لچکدار آواز سے بات نہ کریں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، پھر کہا کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ لچکدار آواز سے بات کریں گی، بالکل نرم آواز سے بات کریں گی، تو سامنے والا جو اجنبی مرد ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے دل میں شیطان کوئی غلط خیال ڈال دے۔ تو اس لیے آپ جب بات کریں گے اجنبی مردوں سے تو آپ زور سے بات کریں، بالکل گرجدار آواز سے عورتیں بات کریں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اگر اجنبی مرد سے بات کرنا ہے تو ضروری اگر کوئی بات ہے، اچھی بات ہے تبھی بات کریں، غیر ضروری باتیں نہ کریں۔
अजनबी मर्दों से, ये बात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात बताई, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि जब औरतों से अगर कोई चीज मांगनी है, कोई चीज बात करनी है, कोई चीज लेना है उनसे, तो पर्दे के पीछे रह करके आप कोई भी चीज लें। बिल्कुल आमने सामने जा करके अजनबी मर्दों और अजनबी औरतों का मिल करके लेन देन करना यह सही तरीका नहीं। पर्दे के पीछे रहकर हिजाब का एहतमाम करें, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर तालीम दी। एक और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बताई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से कहिए, व बनातिका अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मुमिनीना और जितनी मुमिन औरतें हैं सबसे कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वह अपने ऊपर चादरें डाल लें। बिल्कुल अपने जिस्म के ऊपरी हिस्से को जो है सिर्फ कपड़ा पहन करके ऐसे ही ना छोड़ें, बल्कि चादरें डालकर अपने जिस्म के हिस्से को छुपा लें। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है यहां पर। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ अहकामात दिए हैं पर्दे से मुताल्लिक। चुनाचे औरतों को चाहिए कि अजनबी मर्दों से बातचीत करते हुए या फिर कोई जरूरी बात हो तभी तो लचकदार आवाज से बात किए बगैर गरजदार आवाज से बात करें, और फिर कोई बात करना है, कुछ लेन देन भी करना है, पर्दे के पीछे रहकर। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है हमें मुसलमान औरतों को ये कि बाहर जाते हुए या फिर अजनबी मर्दों के सामने आना जाना होता है तो ऐसा लिबास जो कि मुहज्जब हो, ऐसा लिबास इख्तियार करके जाएं। बिल्कुल टाइट और फिर जो है पतले किस्म के बुरके भी पहनना ये भी गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तालीम दी है, बुरका सिर्फ पहनने की, ऐसी बुरका जो कि टाइट बुरका हो ऐसा पहनने की तालीम नहीं दी। बुरके का मकसद ही ये हो कि औरत का जिस्म छुपे और औरत के आज़ा बिल्कुल जाहिर ना हो, ये जो है हिजाब का मकसद है। तो इस मकसद को सामने रखते हुए पर्दे का एहतमाम किया जाए, ये शरीयत ने तालीम दी। इस सूरत के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। चुनाचे ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तस्लीम यानी सलाम भेजो, दरूद पढ़ो। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो कहा, हमें चाहिए मुसलमान को जब कभी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें या फिर नाम सुने, हमें चाहिए कि हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें या दरूद पढ़ें। ये अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तालीम दी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन, जो आदमी मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर 10 मर्तबा सलामती भेजता है। और ये बात भी बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलन युसल्ली अलैया, कि वो आदमी यकीनन बखील है जिसके सामने मेरा तज़किरा किया जाए लेकिन वो मुझ पर दरूद ना भेजे। तो कितना बड़ा बखील आदमी होगा जिसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने के बावजूद भी वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। एक आखिरी बात वो ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर तज़किरा फरमाया कि दुनिया में जो लोग इधर उधर के लोगों की इत्तिबा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, ऐसे लोगों के सिलसिले में बताया कि जब उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, तब जहन्नम में उन्हें डाल दिया जाएगा, यक़ूलूना, तो कहेंगे, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, ऐ काश हम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किए होते तो बेहतर होता। वक़ालू, और कहेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, क्या है हमारे रब, हमने अपने बड़ों की, अपने सरदारों की, अपने जो है बुजुर्गों की हमने इत्तिबा की, फ़अदल्लूना सबीला, और उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ रब तो उन्हें डबल अज़ाब दे। दुनिया में उन्हीं की इत्तिबा करते थे, उन्हीं के पीछे पीछे जाते थे, उनकी हर बात को मानते थे, यही लोग कल क़यामत के दिन उन लोगों के सिलसिले में कहेंगे, दुआ करेंगे, बद्दुआ करेंगे कि अल्लाह उन लोगों ने हमें गुमराह किया है दुनिया के अंदर, आज तो उन्हें डबल अज़ाब दे। वलअनहुम लानन कबीरा, और उन पर बड़ी लानत भेज। ये इस तरह की बातें कहेंगे। चुनाचे इससे मालूम हुआ कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ किताब और सुन्नत के मुताबिक हो। उसके बाद उलमा अइम्मा जो भी हैं, यकीनन अगर उनकी बातें किताब और सुन्नत से मिलती हैं तो हम उसको लेंगे। अगर कोई बात चाहे कोई भी हो, अगर कुरान और हदीस से टकराती है तो हम नहीं लेंगे। यही तालीम और यही जो हुक्म हमें दिया गया है कुरान और हदीस में, इसके जो है हमें इत्तिबा करने की जरूरत है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे
بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما. رب العالمین جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین جب تک ہمیں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, اور جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا.